السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام على سید الرسل وإمام الأنبياء خصوصا على خاتم الرسل وإمام الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد
میں دعا گو ہوں اللہ رب کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد مجھے اور آپ جمی ساتھیوں کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ ہماری گفتگو کا اختتام رکوع مکمل ہونے تک ہوا تھا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں نماز نبوی کے حوالے سے چند ایک مسائل پر ڈسکشن کریں گے۔ اللہ رب کائنات ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی دین حقہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز میں رکوع کے حوالے سے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ گفتگو کی تھی کہ رکوع کس حالت میں کرنا چاہیے اور رکوع میں کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اب رکوع کی دعائیں ختم ہوئی، اس کے بعد مسلمان کو، مومن کو، نمازی کو کیا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ، وہ طریقہ جس کو اللہ رب کائنات نے بذریعہ وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کی دعائیں مکمل کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا کرتے تھے۔ اس لفظ کا معنی یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے ہر اس شخص کی بات کو، ہر اس شخص کی کلام کو، گفتگو کو، ہر اس شخص کے تکلم کو اور آواز کو سن لیا ہے جس نے اس رب لا یزال کی تعریف کی ہے۔ وہ رب جو تمام تعریفوں کے لائق ہے، جس نے اس کی تعریف کی، اس کی حمد کی، اس کی پاکیزگی بیان کی، اس کی بڑائی بیان کی، اسی سے کچھ مانگا، رب نے سب کی دعاؤں کو سن لیا ہے۔ کتنا عظیم جملہ ہے۔ اور جس کی رب سن لے اس کی کوئی کسی قسم کی نقصان کا سوچ ہی نہیں سکتے، جس کی رب سن لے۔ آج ہم پھولے نہیں سماتے کہ ہماری فلاں چودھری صاحب نے، فلاں چیئرمین صاحب نے، ایم پی اے صاحب نے، ایم این اے صاحب نے اور ہمارے فیوچر کے پرائم منسٹر سے ہماری بات چیت ٹیبل ٹاک ہوئی اور انہوں نے ہماری بات سن لی۔ ہم پھولے نہیں سماتے، جس کی رب نے سنی ہو اس کی قدر اور شان کتنی ہے۔ جس کی رب سن لیتا ہے اس کو کوئی نیچ نہیں کر سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اس کا کوئی گھاٹا سوچ ہی نہیں سکتا جس کی رب سن لے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کے ساتھ یہ جملہ دہرایا کرتے تھے، یہ جملہ دہرایا کرتے تھے با جماعت نماز میں۔ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ امام کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے۔ اس کے بعد فوراً سجدے میں نہیں چلے جانا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں کھڑے ہی نہیں ہوتے، رکوع سے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوتے اور فوراً سجدے میں چلے گئے۔
حالانکہ رکوع اور سجدے کے درمیان امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے اصحاب کا طریقہ یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے. اور وہ دعا کتنی فضیلت والی ہے، جس کی فضیلت سے آج ہم لوگ محروم ہیں. ہمیں زبردستی محروم کیا جا رہا ہے کہ اس فضیلت سے، اس ثواب سے، اس اجر سے ان لوگوں کو محروم کیا جائے، دور رکھا جائے اور مخالفت سنت پر ان لوگوں کو آمادہ کیا جائے. جس نے وہ دعا نہیں پڑھی، جس نے اطمینان نہیں کیا، جو باقاعدگی کے ساتھ آرام اور سکون کے ساتھ رکوع کرنے کے بعد کھڑا نہیں ہوا، اس نے کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہے. محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، عشق کے دعوے بھی کرتے ہیں، پیار کے دعوے بھی کرتے ہیں، بات بھی نہیں مانتے. یہ کہاں کی محبت ہے، کہاں کا عشق ہے، کہاں کا پیار ہے؟ ایسے پیار کی ضرورت نہیں ہے، ایسے عشق کی ضرورت نہیں ہے، ایسی محبت کی ضرورت نہیں ہے جس محبت میں، جس پیار میں، جس عشق میں، جس کے ساتھ عشق ہے، جس کے ساتھ محبت ہے، جس کے ساتھ پیار ہے، اس کی بات ہی تسلیم نہ کی جائے. فار ایگزامپل، ہم میں سے ہر شخص اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، پیار ہے، دلی لگاؤ ہے، دلی محبت ہے. اب باپ کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، باپ کے ساتھ یگانگت ہے، مودت ہے، الفت ہے. باپ گھر کام سے آئے، اس کا ماتھا چومیں، اس کو پیار دیں، اس کے ساتھ پیار کے ساتھ گفتگو بھی کریں، تکلم بھی کریں، بات چیت بھی کریں، ماتھا بھی چومیں، بوسے بھی دیں. جب وہی باپ کہے کہ بیٹا میرے لیے پانی لے کے آئے، ہم کہیں آپ سے محبت ہے، بات نہیں ماننی، یہ محبت کہاں کی ہوئی؟ ایسی محبت کارگر نہیں ہے. محبت کریں تو ذات سے بھی محبت ہو، محبت کریں تو بات سے بھی محبت ہو، اور وہ محبت کارگر بھی ہے اور تیرے اور میرے لیے جنت کا باعث بھی ہے. اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں اعلان فرمایا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا، اف تک نہیں کہنا. جھڑکتے بھی رہیں، برا بلا بھی کہتے رہیں، بات بھی نہ مانیں، محبت بھی ہے. یہ کون سی محبت ہے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کریں، پیار کا دعویٰ بھی کریں، عشق کا دعویٰ بھی کریں. آپ کا حکم آ جائے، آپ کا آرڈر آ جائے، آپ کا حکم، آپ کی بات، آپ کی حدیث، آپ کی سنت آ جائے، سنت پر عمل نہیں کرنا، محبت نہیں ہے. آپ نے اطمینان کیا ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے دعا بھی پڑھی ہے. محبت تب ہوگی جب ہم اطمینان سے کھڑے بھی ہوں گے، دعا بھی پڑھیں گے، پھر محبت ہے. پھر یہ محبت تیرے اور میرے لیے جنت کا باعث بنے گی. دعا کون سی؟ ربنا لکل حمد بھی ہے، ربنا ولکل حمد بھی ہے. بعض روایات میں ربنا ولکل حمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ربنا ولکل حمد کیا معنی؟ ترجمہ کیا ہے اس کی؟ ٹرانسلیٹ کیا؟ ربنا اے میرے رب، ولکل حمد جتنی تعریفیں بیان کر چکا ہوں وہ بھی تیرے لیے ہیں، جو نہیں کر سکا وہ بھی تیرے لیے ہے. حمدن کثیرن طیبن، ایسی حمد، ایسی تعریف جس کو گنا ہی نہ جا سکے، جو اتنی تعداد میں ہو، جس کو شمار، جس کو کنسیڈر ہی نہ کیا جا سکے، جس کو کاؤنٹ ہی نہ کیا جا سکے، اتنی تعریفیں تیرے لیے. طیبن، تیری ذات پاکیزہ ہے. مبارکن، تو بابرکت ذات ہے، تیرے اندر بھی برکت ہے، تو نے جس چیز کو بھیجا اس کے اندر بھی برکت ہے.
جس کو نبی بنا کر بھیجا وہ نبی بھی برکت والا، جس کتاب کو تو نے شریعت بنا کر بھیجا وہ کتاب بھی برکت والی، جس کلام کو تو نے شریعت بنایا وہ کلام بھی برکت والا، اور جس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن بیان کیا آپ کی وہ حدیث بھی برکت والی ہے۔ تمام تعریفیں تیرے لیے، پاکیزگی تیرے لیے، بڑائی تیرے لیے، بابرکت ذات ہی تو ہے۔ جب یہ دعا کریں گے رب کتنا خوش ہوگا، سوچے تو صحیح، ذہن تھوڑا گھمائے تو صحیح، تھوڑا پس منظر کی طرف جائیں تو صحیح۔ دنیا کو کوئی بڑا لیڈر ہے، آپ اس کی منہ پر تعریف کریں وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، جس کو پتا ہے کہ میرے منہ پر یہ تعریف کر رہا ہے، میری پیٹھ پیچھے تعریف نہیں کرتا، وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ وہ تو رب کائنات ہے جو علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں کے بھید جانتا ہے۔ بندے نے جو تعریف کی رب جانتا ہے، یہ واقعتاً حقیقتاً ریئلٹی میں اس شخص نے میری تعریف کی ہے۔ جو رب کی تعریف کرتا ہے رب اس کو قابل تعریف بنا دیتا ہے، قابل تعریف بنا دیتا ہے، رب اس کو ایسے راستے پر چلا دیتا ہے جس میں مخالفت سنت کا نام ہی نہیں ہوتا۔ جو کام کرتا ہے رب اس کو ایسے طریق پر، ایسے راستے پر، ایسے پاتھ آف وے پر، اسٹریٹ لائن پر رب چلا دیتا ہے کہ اس سے ہٹنے پر کوئی اس کو شمار ہی نہیں کر سکتا، کوئی یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے۔ جو رب کی تعریف بیان ہے۔ اور اس دعا کی فضیلت کیا ہے؟ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمیع اللہ لمن حمدہ یہ لفظ کہے، یہ کلمات دہرائے، اس کے بعد ایک صحابی رسول نے بلند آواز سے یہ دعا پڑھی، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ دعا پڑھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فوراً پوچھا کہ یہ دعا کس نے پڑھی ہے، یہ دعا کس نے پڑھی ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں جس نے پڑھی تھی، وہ خود کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام نہ ہو گیا ہو جو مخالفت سنت ہو۔ پھر آپ نے پوچھا، جب تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ دعا میں نے پڑھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی جب تو یہ دعا پڑھ رہا تھا میں نے دیکھا ہے آسمان سے 30 فرشتے اترے ہیں تیری اس دعا کے اجر کو، ثواب کو لکھنے کے لیے، تحریر کرنے کے لیے۔ 30 فرشتے جن کو اللہ نے بھیجا، حکم دیا کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، میری تعریف کی ہے، میری پاکیزگی بیان کی ہے، میری بڑائی بیان کی ہے، میری برکت بیان کی ہے، جاؤ میرے اس بندے کے اجر کو، ثواب کو لکھ کر آؤ۔ وہ 30 فرشتے آسمان سے اترے، رجسٹر لے کر آئے۔ وہ فرشتے بھی کرامن کاتبین بھی بیٹھے ہیں، ان کے علاوہ 30 اور آئے اس جملے کا ثواب لکھنے کے لیے، جس جملے کے ثواب سے آج مجھے اور آپ کو محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے بہکاوے میں مت آئیں، لاکھ دلائل پیش کریں، دلیل پیش کریں گے، کسی کا قول پیش کریں گے، کسی کا عمل پیش کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بطور دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ کریں گے کیسے؟ جب صحیح سنت، صحیح عمل، صحیح منہج، صحیح طریق بیان ہے، سیر والوں نے بیان کیا، محدثین نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی، صحابہ نے دیکھی، صحابہ نے اسی طرح پڑھی، پڑھ کے دکھائی، امت کو یہ درس دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے جھوٹے دلائل میں، براہین میں نہ آئیں، تلاش کریں
تلاش کریں، صحیح سنت کی، صحیح احادیث کی تلاش کریں، اس پر عمل کریں۔ سنت پر عمل کریں گے، نماز کا ثواب تو ہے اور سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور جو شخص دماغ میں یہ سوچتا ہے کہ یہ رفع الیدین بھی کر لوں، آمین بھی کہہ دوں، رکوع کے بعد کھڑے ہو کر اطمینان کر کے دعا بھی پڑھ لوں، لیکن اس کے دل میں یہ چیز نہیں ہے کہ میں نے یہ جو عمل کیا ہے سنت کی محبت میں کیا ہے، اس عمل پر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ سوچے کہ مولوی نے کہا، فلاں خطیب صاحب نے، فلاں قاری صاحب نے، فلاں امام صاحب نے کہا، ان کی بات مان کر یہ عمل کر رہا ہوں، ثواب نہیں ملے گا جب تک سینے میں یہ محبت نہیں ہوگی کہ محمد رسول اللہ کی حدیث پر عمل کر رہا ہوں۔ حدیث رسول کی محبت پیدا کریں، یہی اصل محبت رسول ہے، یہی اصل رسول اللہ سے پیار ہے، کہ آپ کی ذات سے بھی پیار ہے، آپ کی بات سے بھی پیار ہے۔ ایک پیار، خالی ذات کا پیار، خالی ذات کا پیار انسان کے لیے کامیابی کا طریق نہیں ہے، کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے۔ جب ذات سے بھی پیار کیا جائے گا، آپ کی بات سے بھی محبت کی جائے گی، پھر کامیابی بھی ہوگی، پھر کامرانی بھی ہوگی، پھر جنت بھی ملے گی۔ یہ دعا پڑھنی ہے، اور اسی وقفے کی نہ کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل پیش کی ہے، منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے پچھلے جمعوں میں بھی عرض کیا ہے کہ نماز اس طرح نہ پڑھیں جس طرح آتا ہے کوا، 4 ٹھونگے مار کے چلا جاتا ہے، ایسی نماز کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ اور 4 ٹھونگے بھی رسول اللہ نے بیان کیے ہیں کہ اطمینان نہیں کرتا، رکوع سے اٹھتا ہے فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے، پہلے سجدے سے اٹھتا ہے، اطمینان سے بیٹھتا نہیں، فوراً فی الفور سجدے میں چلا جاتا ہے، تو ایسی نماز کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ رب کو ضرورت ہے اس عمل کی جس پر مہر محمد الرسول اللہ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا پڑھیں گے، اس کے بعد سجدے میں جانا کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جب آپ سجدے میں جانے لگو تو اس طرح مت جاؤ، اس طرح مت جاؤ، اس طرح مت بیٹھو، اس طرح مت سجدہ کرو جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے۔ کما یبرک البعیر، اس طرح نہیں بیٹھنا، اس طرح سجدہ نہیں کرنا جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے۔ کیسے بیٹھنا ہے؟ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھنا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھنا ہے۔ اگر دونوں گھٹنے ٹکا دیے، ہاتھ بعد میں رکھے، مخالفت سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز کا حکم نہیں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے رکوع سے اٹھیں، اطمینان سے کھڑے ہوں، پھر سجدے میں جاتے ہوئے پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھیں، اس کے بعد دونوں گھٹنوں کو رکھیں۔ جو فرسٹلی پہلے 2 گھٹنے رکھے گا، اس نے مخالفت سنت مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ساری امت کا بہت سارا حصہ آج اس غلطی کا شکار ہے۔ رکوع سے سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے دونوں گھٹنے ٹکاتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ زمین پر رکھتے ہیں۔ یہ مخالفت سنت ہے۔ ایک ایک عمل چیک کریں، ایک ایک عمل چیک کریں کہ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اگر لا علم میں بھی مخالفت ہو رہی ہے تو اپنے عمل سے اجتناب کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں، اس پر عمل کریں۔ سجدے میں جاتے ہوئے بیٹھنا بھی اس طرح ہے۔ اب سجدہ کس طرح کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ 7 ہڈیوں پر، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے۔ پیشانی، 7 ناک بھی، یہ نہیں
खाली पिशानी टेक लें, नाक जमीन से ऊपर उठा हुआ है। ऐसे कई लोग देखे हैं जो माथे का, पिशानी का आखिरी हिस्सा जमीन पर यूं टिकाते हैं और सर को यूं करके सजदा करते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। पिशानी समेत नाक के जमीन पर टिकानी है। एक दो हाथ जमीन पर हथेलियां खोल के यूं रखनी है और इन हथेलियों को कंधों के बराबर रखना है। 3 आधा हो गए, 3 हड्डियां। उसके बाद ये दोनों घुटने जमीन पर टिके होने चाहिए, 5 आधा हो गए। उसके बाद ये पांव के, दोनों पांव के पंजे ये जमीन पर लगे होने चाहिए, ये उठे हुए नहीं होने चाहिए, एक के ऊपर दूसरा नहीं रखा होना चाहिए। इस अंदाज में नमाज पढ़े जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। बाज लोग नमाज पढ़ते हुए सजदे में यूं पांव रखते हैं, यह तरीका सही नहीं है। पंजे रखने हैं तो यूं टिका के इस तरह पैर के ऊपर, पांव के ऊपर वजन भी होना चाहिए और साथ ही ये बाजू बिछाने नहीं है। ये बाजू बिछाने की तशबीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते के साथ दी है कि कुत्ता इस तरह अपने बाजू बिछा कर बैठता है, तुम इस तरह सजदा ना करो। अब आप नजर दौड़ाएं हमारी माएं बहनों को क्या तालीम दी जाती है, सजदे में क्या तालीम दी जाती है कि दोनों बाजुओं को समेत हाथ के यूं टिकाकर जमीन के साथ मिल जाएं ताकि आपका अज़ाब वाज़े ना हो। 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं आपने ये जो बात कही पर्दे के लिहाज से आपने सही बात की, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं। वहां आपकी गैरत कहां गई जब ईद मिलाद के मौके पर आपकी मस्जिद में मिंबर के सामने आपकी औरतें डांस करती रही, नाचती रही, गाना गाती रही, नाते पढ़ती रही। वहां तेरी इज्जत कहां गई, वहां तेरी गैरत कहां गई? तेरी बाजार में जाएं औरतें, वहां तुझे गैरत नहीं आती। गैरत आती है मस्जिद में आने से, मदरसे में आने से, दर्स सुनने से, जुमा सुनने से कि औरतें खराब हो जाएंगी। ये सरासर मुखालफत सुन्नत नहीं है, मुखालफत सुन्नत। औरतें जी मस्जिद में जुमा पढ़ने ना आए, दर्स सुनने ना आए, वाज सुनने ना आए, क्यों ना आए? गलियों से गुजरती हैं, औबाश लड़के देखते हैं, गंदी नजरें टिकाते हैं, उनको देखते हैं। लिहाजा गंदी नजरों से बचने के लिए औरतों को घर में रहना चाहिए। जी बड़ा अच्छा काम है। फिर बाजार में जब जाते हैं, जो दुकानदार है वो आपका बेटा है, भाई है, वो उस औरत का भाई है या बेटा है, कुछ नहीं लगता। जिसके सामने बाजू करके तू कंगन चढ़वाए, उसके बाद मेहंदी लगवाए, वो तेरा महरम है। वहां तेरी गैरत नहीं जागती, जागती है तेरी गैरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनने की बारी, आपके फरामीन को सुनने के बारी, आपकी अहादीस को सुनने के लिए तेरी गैरत जागती है कि मस्जिद में औरतें ना आए। औरतों का आना सही नहीं है। ये आइडियोलॉजी, ये थ्योरी, ये थिंकिंग, ये घटिया सोच अपने तक महदूद रखो। उम्मत की औरतों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में आने से मना नहीं किया, तो आप कौन होते हैं मस्जिद में आने से मना करने वाले? अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे ने एक दफा कह दिया कि अब्बा मैं औरतों को मस्जिद में नहीं आने दूंगा। उठाइए सीरत सहाबा की किताबें, जिंदगी के आखिरी वक्त तक अब्दुल्लाह इब्न उमर ने अपने बेटे से कलाम करना छोड़ दिया। मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की हदीस सुनाता हूं, तू अपनी बात करता है, तू बड़ा है या रसूलुल्लाह की हदीस बड़ी है? पता नहीं ये जिगरे कहां से लेके आते हैं, ये दिल कहां से लेके आते हैं। सरासर जिनका काम ही यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की, सुन्नत की मुखालफत की जाए। कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई जरिया तलाश किया जाए जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मुखालफत करके इनको मजा आता है, दिली सुकून होता है, दिली इत्मीनान हासिल करते हैं मुखालफत सुन्नत करके। ये इस तरह
عورتوں کی نماز نہ مردوں کی نماز میں سنت مطہرہ میں کوئی فرق بیان نہیں ہوا۔ جس طرح مردوں کی نماز ہے اسی طرح عورتوں کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفریق بیان نہیں کی ہے۔ یہ جی عورتیں یوں کریں، ہاتھ وہاں باندھیں سینے پر، سجدے میں جاتے ہوئے زمین کے ساتھ بالکل مل جائیں، یہ فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا۔ یہ تیرے مولویوں کا فرق ہے، تیرے فقیہوں کا فرق ہے، یہ تیرے تفکرات کرنے والے مفکرین کا فرق ہے، یہ ان آراء اور قیاس کرنے والے لوگوں کی قیاس ہے، آراء ہے، رائے ہے، رسول اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تیری وہ رائے، تیرے مفکرین کا فکر، تیرے مفتیوں کے فتوے، تیرے فقیہوں کی فقاہت ردی کی ٹوکری میں ہے۔ جب رسول اللہ کی حدیث آ جائے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی حق بنتا ہے رسول اللہ کی حدیث پر عمل کیا جائے۔ کلمہ ہم نے مولویوں کا نہیں پڑھا، کسی مفتی کا نہیں پڑھا، کسی مجتہد کا، کسی علامہ کا، کسی ولی کا، کسی پیر کا، یہاں تک کہ کسی صحابی کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہمیں حکم بھی اتباع محمد مصطفیٰ کا ہے، ہمیں حکم بھی رسول اللہ کی بات ماننے کا ہے کہ جب رسول اللہ کا آرڈر آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے یا رب کا قرآن آ جائے، پھر بڑے سے بڑا مفکر ہے، بڑے سے بڑا مولوی ہے، بڑے سے بڑا مجتہد ہے، ایک سائٹ پر عمل کریں رسول اللہ کی حدیث پر، پھر دیکھیں کہ آپ کو جنت کیسے ملے گی، جنت میں نعمتیں کیسے ملے گی، انعامات کیسے ہوں گے۔ کرے تو صحیح سنت پر عمل۔ رب عزت سے کیسے نوازتا ہے؟ رب عزت دیتا ہے اس شخص کو۔ یہ ظاہری عزت جو لوگ کرتے ہیں یہ عزت نہیں ہے، عزت وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہوں، اور وہ عزت، وہ احترام، وہ محبت رب کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔